الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں ایمانی اور روحانی شفا کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلے حلقے میں ایک روایت بیان کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو حسن درجے کی روایت ہے اور روایت کرنے والے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، طبرانی صغیر حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، جو آپ نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ انہ مر بسوق المدینہ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار کی طرف سے گزر رہے تھے، اور ایک زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے ہیں۔ فوقف علیہا، بازار میں آپ کھڑے ہو گئے۔ وقال یا اہل السوق ما اعجزکم، کہا اے بازار والو، خرید و فروخت کرنے والو، کس چیز نے تم کو عاجز کیا ہے، کس چیز نے تم کو روک کے رکھا ہے؟ بازار والوں نے کہا وما ذاک یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا الا تذهبون، جاؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ کا مال تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تم یہاں پر ہو، جاؤ اور جا کر کے اپنا حصہ لو۔ تو لوگوں نے کہا آئینہ ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی وراثت کہاں تقسیم کی جا رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فی المسجد، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے۔ فخرجوا سراعا، بازار والے، خرید و فروخت کرنے والے جلدی وہاں سے نکلے۔ میراث تقسیم ہو رہی تھی اور تقسیم اور وراثت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ ووقف ابو ہریرہ لہم، اور اسی مقام پر حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب واپس لوٹے فقال لہم، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا ما لکم، کیا بات ہے؟ فقالوا، لوگوں نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قد اتینا المسجد فدخلنا فیہ فلم نر شیئا یقسم، ہم گئے مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر، ہم نے نہیں دیکھا اور کوئی چیز وہاں پر تقسیم نہیں کی جا رہی ہے۔ فقال لهم ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وما رأیتم فی المسجد احدا، تم نے یہ بتاؤ کسی کو مسجد نبوی کے اندر دیکھا بھی ہے؟ قالوا، کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، بلا رأینا قوما یصلون، کچھ لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، وقوما یقرؤون القرآن، ہم نے دیکھا کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقوما یذکرون الحلال والحرام،
اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حلال اور حرام کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ فقال لهم ابو ہریرہ، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ویحکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو اپنی امت کے لیے آپ نے چھوڑی ہے۔ نبی کی وراثت یہ ہے، قرآن کی وراثت، قرآن کی تلاوت کی وراثت، کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ اور آگے انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی جا کر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، ایک اونٹ کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 آیت تلاوت کرتا ہے، 2 اونٹ کی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اونٹ بھی کہ بہت بڑے کوہان والے اچھے قسم کا اونٹ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، یعنی ایمانی روحانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی شفا بھی حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون، اور انسانوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کو سکون مل جائے، جس کو اطمینان مل جائے، جس پر سکینت نازل ہو، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم بھی کرتا ہے، اللہ کی رحم کے مستحق ہوتی ہیں۔ کیا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے ان کے ارد گرد آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، ان کا ذکر خیر پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے آسمان پر راحت ہے ان کے لیے، اور زمین پر ذکر خیر کا سبب بنتی ہے، لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب، معروف حدیث مسند احمد ہے، اور بڑی ضخیم، تقریباً 12 بڑی جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام وعلیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض، رواہ احمد۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید خدری، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں، یعنی ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کتاب الہی کا خیال رکھنا، سنت رسول کا خیال رکھنا،
اور اکثر صحابہ آپ سے کہا بھی کرتے تھے، طلب کرتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، بتائیے نجات کس چیز میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا تھا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کر دیجئے۔ ان کو طلب تھی نیک بننے کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر کی دنیا میں ہو، بازار کی دنیا میں ہو، کاروبار کی دنیا میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسری نصیحت آپ نے بیان فرمائی، اے ابو ذر اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب کوئی برائی کا کام ہو جائے، غلط کام ہو جائے، فوراً اس پر نیکی کا کام کر لینا، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ آپ جانتے تھے بنی آدم، بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، دنیا کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں کہ پروردگار عالم دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کوئی غلط کام ہو جائے، برائی کا کام ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی برائی کو دبا دے گی، مٹا دے گی۔ تیسری نصیحت آپ نے بیان فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر غفاری لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو سعید خدری میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، حقیقت میں یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، اور جہاد کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ جہاد کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مرد مومن اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے احکام کے تابع کر دے، کوئی مشقت آئے، سختی آئے، جب بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت پر گامزن رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑے، یعنی نیکیوں پر مشقت اور برائیوں سے بچنے پر مشقت، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائیوں سے ہٹا لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ نفس کا جہاد بہت بڑا جہاد، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا ذکر فرمایا، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، سب سے بڑا مجاہد تو وہ مرد مومن ہے جو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم،
جو ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا، اے ابو سعید خدری، علیک بالجہاد، جہاد کو لازم پکڑنا، فإنہ رہبانیت الاسلام، حقیقت میں یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ وعلیک بذکر اللہ، اے ابو سعید خدری، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تلاوت القرآن افضل الذکر، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کی تسبیحات ہوں، تحلیلات ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد ہو، قرآن کی تلاوت ہو، زندگی میں اپنے آپ کے اندر اللہ کے ذکر کو رواج دو، تمہاری زبان پر اللہ رب العالمین کی یاد ہو، وتلاوت القرآن، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید خدری، اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ، تو حقیقت میں آسمان پر تمہارے لیے راحت ہے، یعنی آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں، اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور سوال جواب کے بعد ان کی روحیں علیین میں، جو جنتیوں کی روحوں کا مقام ہے، وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی اس میں شمار فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔